بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر. ناظرین, آج ہماری زندگی کا ایک بہت خاص دن ہے. وہ دن یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھے تھے. اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا. تو آج جو ہے 15 سال بعد آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس 15 سالگرہ کے بعد ہم آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اور ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ وقت کس طرح سے گزارا, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہماری ایک اچھی اور کامیاب زندگی سے آپ کو کیا سبق سیکھنا ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہماری شادی میں کیا کیا خرابیاں ہیں, وہ بھی بتائیں گے. کوئی پرفیکٹ کپل کوئی نہیں ہوتا, کوئی کپل پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم بتائیں گے کہ ہماری شادی میں بھی کچھ خرابیاں ہیں, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا تحفہ لائے ہیں. یعنی وہ تحفہ جس کو بنانے میں ہمیں مہینوں لگ گئے, اور آج ہم آپ کو وہ تحفہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ تک پہنچے گا. سیکنڈ, ہم آپ سے فرمائش کریں گے کہ 2 تحفے آپ بھی ہمیں دیجیے. تو پوری ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا اور اپنی دعاؤں سے کمنٹ میں ہمیں نوازیے گا, اور جو تحفے ہم نے آپ سے مانگے ہیں وہ تحفے ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارا تحفہ کیا ہے وہ ہم کو بتائیں گے. اس سے پہلے وجیحہ آپ کو بتائیں گے ہماری شادی شدہ زندگی کے بارے میں کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. جی, تو ہماری شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزری. دیکھیں, شروع میں تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم یہ وقت ساتھ زیادہ عرصہ گزار سکتے نہیں ہیں. یعنی ہم لڑتے اتنا تھے, بات لڑائی ہماری ہوتی تھی. اور اچھا, جب ہماری 1 ہفتے تک لڑائی نہیں ہوتی تھی تو پھر ہم کہتے تھے کہ کافی دن ہو گئے ہماری لڑائی نہیں ہوئی. پھر صرف لڑتے تھے. ہاں, پھر ہماری بالکل خود ہوا کرتا تھا. ہم بات کرتے ہیں, ہم کوئی باہر کھانا کھانے گئے یا باہر ہیں, ہم راستے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج تو کافی دن ہو گیا اور لڑائی نہیں ہوئی ہماری. یقین کریں, گھر پہنچنے تک ہماری لڑائی ہو جاتی تھی. یعنی ہم اتنا لڑتے تھے شادی کے شروع میں. ہم ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے تھے. ہاں, لڑنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب لیکن اس لڑائی کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال نہیں تھا, ایک دوسرے کا احساس نہیں تھا. محبت ہماری ویسی تھی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ لڑائی جو ہے محبت کو ختم کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے تو شاید یہ کہنا مناسب نہ ہو. اچھا, بعض اوقات لڑائی کا ایک انداز ایسا ہوتا ہے جو واقعی میں محبتوں کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں لڑائی لڑنی کس طرح سے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی لڑنے کے 4 آداب, کہ کس طرح سے ہمیں لڑنا چاہیے. اگر لڑائی ہو تو ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں پرانی باتیں نکال کے حال کو خراب نہیں کرنا چاہیے. لڑنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اچھا, لڑائی کا ایک مسئلہ یہ بھی نا ہماری کہ ہم لڑتے کیوں تھے. عام طور پہ ہماری لڑائی اس لیے نہیں ہوتی کہ زبیر اپنے لیے لڑ رہے ہوں کہ تم نے میرا یہ کام نہیں کیا, تم نے یہ نہیں کیا, یا میں ان سے لڑ رہی ہوں کہ بھائی میرا یہ کام نہیں ہوا. لڑائی ہماری یہ ہوتی تھی کہ زبیر اکثر مجھے ڈانٹتے تھے کہ تم کالج کیوں نہیں گئی, آج چھٹی کیوں کی تھی کالج سے, یہ والا کام کیوں نہیں کیا. یا میں ان سے کہتی تھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس ہفتے یہ بک کمپلیٹ کر لوں گا, آپ نے کیوں کمپلیٹ نہیں کی یہ بک. یعنی ان باتوں پہ ہماری لڑائی ہوتی تھی, اپنی ذات کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے احساس. اچھا, وہ آج بھی ہوتی ہے. ہاں, وہ آج بھی ہوتی ہے. اچھا, شادی کے شروع میں ہم نے ایک بات سمجھ لی تھی کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے. محبت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی گروتھ. یعنی مثال کے طور پہ ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں اور میری وجہ سے ان کی ایموشنل لائف کے اندر, ان کی فزیکل لائف کے اندر, ان کی اسپریچول لائف کے اندر بہتری نہیں آ رہی, یہ گرو نہیں کر رہی ہیں, ان کی آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو استعمال تو کر رہے ہیں, یوز تو کر رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو گرو نہیں کر رہے ہیں. یعنی ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, ہم خود غرض ہیں. اچھا, مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. یہ شادی سے پہلے بھی لکھا کرتی تھی اور بہت اچھی کہانیاں انہوں نے لکھی تھیں. شادی سے پہلے میں ان کی کہانیوں سے متاثر ہو گیا تھا. تو میں کہتا تھا میں نے ان کو آج تک بتایا نہیں میں نے ان سے شادی کی کیوں ہے. ہر وقت یہ مجھ سے پوچھتی ہیں, ہر 10-15 دن بعد پوچھتی ہیں کہ آپ نے شادی کیوں تھی. تو میں کہتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, میں نہیں بتاؤں گا. تو خیر, تو ہوتا یہ تھا کہ ہمیں یہ بات پتا تھی کہ ایک دوسرے کی گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس کو ضائع کر رہی ہیں. تو میری لڑائیاں عام طور پہ اس بات پہ ہوا کرتی تھیں, ڈسپلن کے اوپر, گرو کرنے کے اوپر, لرن کرنے کے اوپر, چیزوں کو, لائف کو آرگنائز کرنے کے اوپر. اور ان کو کس بات پہ غصہ آتا تھا, ان کو دوسری باتوں پہ غصہ آیا کرتا تھا. خیر, وہ لمبی سٹوری ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تعلقات کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اختلافات ہو رہے ہیں, اور اگر آپ انہیں بہت اچھی طرح سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رشتے میں جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنی بات تو خاص طور پہ بتاؤں گا کہ میں نے ہمیشہ
مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے فائدے سے زیادہ ان کے فائدے کے بارے میں سوچا. اور دوسری وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے, یعنی ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے تھے. کبھی بھی ہم نے ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی بھی ہم نے زندگی میں, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, کہ ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا کہ میں نے تو اتنا کیا, تم نے, یعنی اسکورنگ نہیں کی ہم نے. ہم جانتے ہیں کہ جس رشتے میں اسکورنگ اسٹارٹ ہو جائے وہاں گیم فنش ہو جاتا ہے. تو ہمارے رشتے کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت کو انجوائے کیا, ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, ان کا تو مجھے نہیں پتا, میں نے کوشش ہمیشہ یہ کی ہے کہ اپنے فائدے سے زیادہ ان کے فائدے کے بارے میں سوچوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا سوچتی ہیں کہ ہمارے رشتے کی کیا خاص بات ہے. اور مجھے کیا لگتا ہے کہ ہمارے رشتے کی خاص بات کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب زبیر مجھ پہ غصہ کرتے تھے, یا ابھی بھی کرتے ہیں غصہ, تو میں کبھی بھی ان کے نیگیٹو نہیں سوچتی. یعنی انہوں نے غصہ کرنا شروع کیا اور میں نیگیٹو سوچنا شروع ہو گئی کہ یہ تو ہیں ہی ایسی, اسی طرح کرتے ہیں. نہیں, میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ یہ خیال بھی اتنا رکھتے ہیں, اگر ڈانٹ رہے ہیں تو کیا بات ہے, کوئی مسئلے کی بات تھوڑی ہے. جب بلا وجہ نخرے اٹھا سکتے ہیں, بات مان سکتے ہیں, خیال رکھ سکتے ہیں, تو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. بلکہ میں تو اکثر ان سے کہتی ہوں کہ آپ نا بالکل بچوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں مجھے. یعنی لاڈ اور نخرے بھی بچوں کی طرح پورے کر رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹتے ہی بچوں کی طرح. یہ کام بھی سارے بچوں والے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, سارے کام ان کے بچوں والے ہیں. تو جی ایسی بات نہیں ہے. جتنی آپ کو لگتی ہے نا یہ ایسی ہے نہیں. تو جب میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کاش اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے. تو ہو گئی نا تو بڑے پریشان ہو جائیں گے آپ. تو ہمارے رشتے کی کچھ خاص باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آئے. تو تحفہ یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کر آئے ہیں آپ کے لیے. اس میں ہم نے 60 ویڈیوز بنائی ہیں. 30 ویڈیوز بنائی ہیں وجیح نے اور 30 بنائی ہیں میں نے. تھوڑی چھوٹی ویڈیوز ہیں, بہت بڑی بڑی ویڈیوز نہیں ہیں. یہ ٹاپک ہے ہمارا خوشی. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اگلی کتاب آنے والی ہے خوشی کی کتاب. اس پوری کتاب کو میں 60 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ 60 ویڈیوز یقین کیجئے آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آ جائیں گی. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو نہ آپ اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں, نہ اچھی اولاد بن سکتے ہیں, نہ اچھے مالک بن سکتے ہیں, نہ اچھے ملازم بن سکتے ہیں. بالکل. خوش رہنے والا ایک اچھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کامیابیاں ملیں گی, ہماری مرضی کی زندگی ہوگی تو ہم خوش رہیں گے. غلط سوچتے ہیں. خوش رہیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے, زندگی بھی ہماری مرضی کی ہوگی. اور یہ 30 ڈیز چیلنج ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ 12 تاریخ کو ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے اور اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو ایک کورس مکمل ہو جائے گا. 31 دن ہوں گے. پہلا دن جو ہوگا وہ انٹروڈکشن کا ہوگا اور 13 تاریخ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز آئیں گی وہ ہوں گی کہ کس طرح سے ڈیلی بیسس پہ اپنے اندر چھوٹا چھوٹا چینج لا کے ایک بہت خوشگوار زندگی آپ گزار سکتے ہیں. بالکل. تو یہ تحفہ ہمارا آپ کے لیے. اور یہ سیریز آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی؟ یہ آپ دیکھیں گے ہمارے دوسرے چینل اقدام فیملی پہ. کچھ مخصوص جو ویڈیوز ہیں وہ ہم یہاں بھی رکھیں گے, یہاں بھی ہم ڈالیں گے, اس کو اپلوڈ کریں گے. لیکن زیادہ تر بلکہ پوری ہماری جو سیریز ہے وہ موجود ہوگی ہماری اقدام فیملی پہ. جی ہاں, اس چینل کے اوپر آپ کو کچھ ویڈیوز وہاں سے بھی ملیں گی. باقی جو ہماری پیرنٹنگ کی, ہسبینڈ وائف ریلیشن کی, ویل بینگ کی جو ویڈیوز ہیں جو ہم یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ یہاں پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے. بیچ میں ہم خوشی سے ریلیٹڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پروگرام, وہ یہاں پہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. لیکن جو 60 ویڈیوز ہیں, روز کی 2 ویڈیوز وہ ہم اپلوڈ کریں گے اقدام فیملی کے اوپر. تو یہ ہماری طرف سے گفٹ آپ لوگوں کے لیے. اب آپ لوگوں سے ہمیں کیا گفٹ چاہیے, کیا فرمائش ہے؟ جی وجیہ بتائیے, آپ پہلا گفٹ کیا ہے؟ پہلا جو گفٹ ہے جو ہم آپ سے چاہ رہے ہیں بہت خاص ہے. کوشش کیجیے گا کہ لازمی دیں. آپ کی دعائیں چاہیے, بہت ساری دعائیں چاہیے آپ لوگوں کی. بہت اچھی اچھی دعائیں دیں آپ ہمیں, تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں اور زندگی ایسی ہی خوشی خوشی آگے بڑھیں. دعاؤں کی مدد سے ہم زندگی کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یقین کیجئے ہم آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ہم آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تو اگلی فرمائش ہم آپ سے کیا کریں گے وجیہ, وہ بتائیے. دوسری فرمائش ہماری آپ سے یہ ہے کہ آپ آپس میں پیار اور محبت سے رہیں. یعنی آج ہم بات کریں میاں بیوی کی, تو ہم یہی چاہیں گے کہ آپ بھی آپس میں پیار محبت سے رہیں, دوسرے کا خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کے ایک دوسرے کا احساس کریں. بالکل. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر نہیں کرتا ہے
تو کوئی بات نہیں, آپ کرتی رہیں یا آپ کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی احساس ہوگا, آپ کے پارٹنر کو بھی, وہ بھی ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا, ویسی محبت کرے گا, وہ ویسے ہی آپ کا احساس کرے گا. دیکھیں تحفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میاں بیوی اپنی اولاد کو سب سے قیمتی تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں. ایسے ہی تو ہم ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو آپ کی اولاد کو یہ بہت قیمتی تحفہ ملے گا. اچھا ہمارے لیے تحفہ کیوں ہے؟ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تحفہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہمارے زندگی کا مشن یہی ہے کہ آؤ گھر بسائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن جو ہے وہ مضبوط ہو. یہ ہماری زندگی کا مشن ہے. اور جب کسی کا مشن کامیاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت خوشی ملتی ہے. یہ اس کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں اختلافات کرا کے. تو اللہ کس بات سے خوش ہوگا؟ میاں بیوی میں محبت دیکھ کے. میاں بیوی میں محبت ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو ہماری آپ سے فرمائش یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ ہمیں بتائیے کمنٹس کے اندر کہ آپ کس طرح سے اپنے ریلیشن کو بہتر کرتے ہیں یا کرتی ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری کسی ویڈیو سے کوئی بات سیکھی جس نے آپ کی زندگی پہ ایک پازیٹیو چینج ڈالا تو وہ بھی ہمیں بتائیے. کیا اس کے علاوہ آپ نے کسی اور سے کچھ چیز سیکھی, اپنے پیرنٹس سے کوئی چیز سیکھی یا کسی ویڈیو سے کوئی چیز سیکھی تو وہ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہتر ہوئی. آپ کے کمنٹس کی مدد سے ہم لوگوں کو مزید اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر کریں. بالکل. تو اس موقع پہ آخر میں جی وجہ بالکل ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور جو ہماری فرمائشیں ہیں آپ سے وہ بھی آپ لازمی پوری کیجیے گا, اور کمنٹس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی, ہماری باتیں آپ کو آج کی کیسی لگی. ہم کمنٹس کا انتظار کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.